नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज आलमी सतह पर जो खबर सबसे ज़्यादा तशवीश का बाइस बनी हुई है वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ था, यानी 9 माह पूरे हो चुके हैं इस जंग को, और इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है। जहाँ इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी है, वहीं आलमी बरदरी, ख़ास तौर पर जो आलमी इदारे हैं उनकी बेबसी का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन, आपको बता दें कि 9 माह की इस जंग में जो सरकारी आदाद व शुमार आए हैं, 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 88,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इन ज़ख्मियों में कसीर तादाद ऐसे ज़ख्मियों की है जो मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी लापता है। इन लापता फ़लस्तीनियों के बारे में कहा जा रहा है कि इसराइल ने जिस तरह इसराइल ने बमबारी की है, बमों की बारिश की है, बारूद बरसाया है, उसके नतीजे में 70% से ज़ायद गज़ा यानी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इमारतें ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं और उन्हीं इमारतों के मलबे तले ये 10,000 फ़लस्तीनियों की लाशें दबी हुई हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस जंग में, हर जंग में जिस तरह ख़वातीन और बच्चे मुतासिर होते हैं, इस जंग में भी बच्चे और ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, उनमें 16,000 बच्चे हैं। कितनी अफसोस की बात है कि इसराइल एक मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद अंदाज में फ़लस्तीनी बच्चों की नस्लकुशी कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है, लेकिन आलमी जो हुकूमतें हैं और जो इदारे हैं वो ये बात मानने से इनकार कर रही हैं। वैसे नाज़रीन, जहाँ तक इस जंग का सवाल है, और मैंने आपको बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को इस जंग का आगाज़ हुआ, उसके बाद से ही फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की एक सिलसिला शुरू कर दिया गया, और जैसा कि 16,000 बच्चे शहीद हुए हैं, उसी तरह 17,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन या उनमें से कोई एक शहीद हो चुका है। किसी बच्चे के माँ शहीद हुई तो किसी बच्चे का बाप शहीद हुआ है। तो ये हालात हैं फ़लस्तीनियों के। और आपको ये भी बता दूं कि फ़लस्तीनी इलाक़ों में, ख़ास तौर पर गज़ा में, ऐसे बेशुमार घर हैं जिनके जो मकीन थे वो तमाम के तमाम शहीद हो चुके हैं। ख़ुद इस्माइल हानिया के जो अरकान ख़ानदान हैं, कहा जाता है कि उनके कम अज़ कम 30 अरकान ख़ानदान बशमूल बेटे, बेटियाँ, पोते, पोतियाँ वगैरह भी हलाक हो चुके हैं, यानी शहीद हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज़ में इसराइल दरिंदगी का मुज़ाहरा कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ यकीनन फ़ौजी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि अमेरिका हो या बरतानिया हो, उसकी भरपूर तायद व हिमायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और बरतानिया एक कातिल हुकूमत की तायद कर रहे हैं जो फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी और उनके कत्ल में मुलविस है। और इसके अलावा ये भी बता दें कि जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, मैंने जिस तरह बताया कि 10,637 ख़वातीन भी शहीद हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि जो मेडिकल टीमों से वाबस्ता अरकान हैं, कम अज़ कम 500 ऐसे अरकान हैं मेडिकल टीमों से वाबस्ता जो अब तक इसराइली बमबारी में, इसराइल के हमलों में शहीद हो चुके हैं। इसी तरह सिविल डिफेंस के 75 और 158 सहाफ़ियों के भी शहीद होने की इत्तलात हैं। और जहाँ तक इज्तिमाई क़ुबूर का सवाल है, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में 7 इज्तिमाई क़ुबूर दरियाफ़्त की गई थी और इन खबरों से 520 लाशें निकाली गई हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल किस तरह बददियानती का यानी वो इर्तिकाब कर रहा है, जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है और दरिंदगी का इर्तिकाब कर रहा है। और आपको बता दूं कि इसी दौरान अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा का एक बयान मंजर आम पर आया है। उन्होंने कहा कि जो मुजाहिदीन हैं पूरे डट कर इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं और इसराइल को जहाँ मुमकिन हो सके वहाँ नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि 9 माह गुजरने के बावजूद भी ये मुजाहिदीन बिना किसी बैरूनी मदद के इसराइल का मुकाबला कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसे शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे शर्मसार कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसी दौरान एक खबर आई है इसराइल से, तल अवीव से। इसराइल उसे अपना दारुल हुकूमत कहता है और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि तल अवीव में बहुत ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ख़िलाफ़। नेतन्याहू को जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्हें प्राइम मिनिस्टर के बजाय ये अवाम जो हैं या एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उन्हें क्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और उनका ये मुतालबा है कि फौरी नेतन्याहू हुकूमत अपना इस्तीफ़ा पेश कर दे और दोबारा नए इंतखाबात करवाए और फौरी जंग बंदी करे। इस तरह की जो खबरें हैं, मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी को बेचैन किए देती हैं। लेकिन आलमी बरादरी अगर हरकत में आती है, ख़ासतौर पर जो आलमी इदारे हैं हरकत में आते हैं, तो वो अमेरिका, बरतानिया जैसे इसराइल के हलीफों को, उसके दोस्तों को मजबूर कर सकते हैं कि ना सिर्फ जंग बंदी करवाई जाए
بلکہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمات بھی قائم کیے جائیں، کیونکہ اسرائیل نے جس انداز میں 9 ماہ کے دوران فلسطینیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، 1 لاکھ یعنی ٹن سے زائد اس نے بارود برسایا ہے غزہ پر، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ آج غزہ ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ لیکن ہم سلام کرتے ہیں ان فلسطینیوں کو، ان فلسطینی نوجوانوں کو، ان فلسطینی ماؤں کو، ان فلسطینی بیٹیوں کو، جنہوں نے اپنے عزم حوصلے کے ذریعے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے، اور اس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جہاں جہاں اسرائیل درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ فلسطینی مجاہدین اپنے عزم و حوصلوں کا غیر معمولی جرأت و بے باکی کا غیر معمولی مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کل یہی ان کی شہادت ساری دنیا کو یہ بتانے کے میں کامیاب ہو جائے گی کہ اسرائیل نے درندگی کا مظاہرہ کیا، اور اسرائیل اس مذہب دنیا کے لیے ایک دھبا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انڈونیشیا۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ انڈونیشیا سے جو خبر آ رہی ہے وہ سونے کی ایک کان میں پیش آئے حادثے سے متعلق ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سونے کی کان بیٹھ جانے کے نتیجے میں اس میں کام کرنے والے کم از کم 11 کانکن جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ انڈونیشیا کے جزیرے سولاویسی میں پیش آیا ہے واقعہ، اور اس میں جس وقت حادثہ پیش آیا اس وقت 33 کانکن کام کر رہے تھے۔ نتیجے میں آپ دیکھیں گے جیسے ہی کان بیٹھ گئی، نتیجے میں 11 افراد اپنی زندگی سے محروم ہو گئے۔ 17 افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لاپتہ ہیں، اور 5 کانکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو بتا دیں جہاں تک انڈونیشیا کا سوال ہے، انڈونیشیا دنیا کی ان 10 سر فہرست ممالک میں شامل ہے جو ہاں سونے کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ عالمی سطح پر 33,000 سے زائد سونے کی کانیں ہیں، لیکن جو کانیں کارکرد ہیں، جہاں پر بہت کام ہوتا ہے، جہاں سے سونے کی نکاسی عمل میں آتی ہے، ان کی تعداد 1352 بتائی جاتی ہے، یعنی 1352 کانیں ایسی ہیں جہاں سے سونا فی الوقت نکالا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک انڈونیشیا کا سوال ہے، انڈونیشیا کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں سونے کی 22 کانیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈونیشیائی حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، کیونکہ ابھی خبر ملی ہے کہ یہ غیر قانونی کان تھی جہاں پر سونا غیر قانونی طور پر نکالا جا رہا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں فلسطین اس لیے چلتے ہیں کیونکہ آپ کو بتائیں کہ کس طرح فلسطین میں اسرائیل درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں، آپ اگر ساری دنیا پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ فلسطین ہی نہیں بلکہ چین کے ایک صوبہ ہے زنجیانگ، وہاں پر غور مسلمانوں پر جس طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ان مظالم کے بارے میں اگر لوگ جان جائیں گے تو دہل کر رہ جائیں گے، اور آپ یہ سوچنے پر اور یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ فلسطین میں جو بدترین درندگی کا اسرائیل مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ درندگی اس صوبے میں چینی حکومت کر رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ہم آپ کو جو خبر سنا رہے ہیں یہ دل دہلا دینے والی خبر ہے، افسوسناک خبر ہے، صدمہ انگیز خبر ہے، کیونکہ چین غور مسلمانوں کے جو ہیومن آرگنز ہوتے ہیں یا جسمانی اعضاء ہوتے ہیں، ان کی اسمگلنگ کر رہا ہے، ان کی تجارت کر رہا ہے، ان کو قتل کر رہا ہے، ان کی نسل کشی کرتے ہوئے ان کے جسمانی اعضاء حلال آرگنز کے نام سے فروخت کر رہا ہے۔ تو کتنی دہلا دینے والی خبر ہے کہ ایک مہذب دنیا میں اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو پھر یہ دنیا کدھر جا رہی ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ چین میں غور مسلم نوجوانوں کو قتل کر کے ان کے جسمانی اعضاء چین میڈیکل ٹورسٹ کو حلال آرگنز کا نام دے کر فروخت کر رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو آرگنز ہے جو چینی مسلمانوں کے جسموں سے نکالے جا رہے ہیں وہ مسلم سیاحوں کو یعنی میڈیکل ٹورسٹ جو ہوتے ہیں انہیں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ صالح خدایر نامی ایک امریکن پولیٹیشین ہے، انہوں نے ایکس پر ایک یعنی پوسٹ کیا ہے جس میں بتایا کہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہوئے چین انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، حقوق انسانی پامال کر رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس انسانیت سوز اقدام پر چین کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری اور جو حکومتیں ہیں وہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ چین نے حال ہی میں چلڈرنس آرگن ٹرانسپلانٹ سینٹر یعنی اعضاء کی پیوندگاری کا ایک مرکز برائے اطفال شروع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اور وہ یہ بھی انکشاف کرتے ہیں کہ یہ اس سینٹر میں غور مسلمانوں کے قتل عام کا ایک حصہ ہے، یہ سینٹر غور مسلمانوں کے قتل عام کا ایک حصہ ہے جو چینی حکام نے قائم کیا ہے۔ چین ان کے جسمانی اعضاء کو حلال آرگن کے طور پر فروخت کر رہا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ چین یہ مانتا ہے، چینی حکام یہ مانتے ہیں کہ
जो उइग़ुर मुसलमान हैं वो स्मोकिंग नहीं करते, यानी सिगरेट नोशी नहीं करते, तंबाकू नोशी नहीं करते, शराब नोशी नहीं करते, यहाँ तक कि खंजीर का गोश्त भी नहीं खाते। इसलिए इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, जिस्मानी जो अज़ा होते हैं, उन्हें हलाल आर्गन का नाम दिया गया है। खुदायर के मुताबिक 2014 से चीनी हुकाम ने तकरीबन 1 मिलियन उइग़ुर बच्चों को उनके ख़ानदानों से अलहदा कर दिया है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मराकिज़ हिरासत में इन्हें रखा जाता है, इनके साथ इनका जिनसी इस्तेसाल किया जाता है और इन पर इंतहाई जुल्म किया जाता है। उन्हें शराब पिलाई जाती है, उन्हें हर बुरा काम कराने की कोशिश की जाती है ताकि वो जो मुसलमान की हैसियत से अपनी शिनाख्त ज़ाहिर कर रहे हैं वो शिनाख्त ज़ाहिर न कर पाएँ। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में उइग़ुर मुसलमान शहीद होते हैं, लेकिन अपने मज़हब को खैरबाद नहीं कहते, अपने मज़हब को नहीं छोड़ते। वो मरना पसंद करते हैं लेकिन अपने मज़हब से दूर होना पसंद नहीं करते। आपको नाज़रीन ये भी बता दूं कि उइग़ुर इलाक़ों में उइग़ुर मुस्लिम औरतें जब बाहर निकलती हैं तो पर्दा निकलती है और हिजाब करके निकलती है, लेकिन अब चीनी हुकाम ने उस पर्दे को भी ख़त्म कर दिया है। साथ ही ऐसी ख़वातीन जो जीन्स पैंट पहन कर निकलती है, उनके पैंट्स जो है, पतलून जो है, वो बाज़ारों में सरेआम काट दिए जाते हैं, उसे एक छोटी सी निक्कर में तब्दील कर दिया जाता है ताकि वो अपनी जिस्म की नुमाइश कर सकें। लेकिन याद रखिए उइग़ुर मुसलमान बड़े गैरतदार होते हैं, गैरतमंद होते हैं। वो चीनी हुकूमत के मज़ालिम को सह रहे हैं, उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि चीन किसी न किसी तरह उइग़ुर मुसलमानों को सता रहा है। हद तो ये है कि जो ब्रेंडेड नहीं होते ऐसे उइग़ुर मुसलमानों को पकड़कर उनके जिस्मानी आज़ा निकाल लिए जाते हैं और फिर उन्हें आलमी बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया जाता है और ताकि चीन को जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं उनकी तादाद में इजाफा हो सके। बहरहाल इस तरह के जो हालात हैं बहुत ही ख़तरनाक है। ये भी कहा जा रहा है चीनी हुकूमत के बारे में कि जो चीनी यानी उइग़ुर बाशिंदे यानी उइग़ुर मुस्लिम बाशिंदे चीनी हुकाम की, चीनी पुलिस की, चीनी निफाज़ क़ानून की एजेंसियों की जानिब से गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं और जब शहीद हो जाते हैं उनके मज़ालिम सह कर, तो उनका दीदार करने की तो अरकान ख़ानदान को इजाज़त दी जाती है, लेकिन मैयत को गुस्ल देने की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि सरकारी तौर पर जो गस्साल होते हैं वही मैयत को गुस्ल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके जो आज़ाए जिस्मानी निकाले जाते हैं उसका पता ना चल सके अरकान ख़ानदान को, इसीलिए ये तरीक़ा इख्तियार किया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह उइग़ुर मुसलमानों के साथ जुल्म व जबर का चीन मुज़ाहिरा कर रहा है और हमारे जो मुस्लिम और अरब ममालिक है इंतहाई खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। और इस तरह की खामोशी इख्तियार करना आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पहुँचेंगे तो क्या जवाब देंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूँ कि चीन में जो उइग़ुर मुस्लिम बाशिंदे हैं उनकी तादाद 12 मिलियन है और ये ज़िनजियांग सूबे में पाए जाते हैं। अब ज़िनजियांग सूबे में गैर ज़िनजियांग जो उइग़ुर बाशिंदे हैं उन्हें लाकर बसाया जा रहा है, जिसके नतीजे में अक्सरियत जो उइग़ुर मुस्लिम बाशिंदों की थी वो अब 42% हो गई है, यानी घट गई है। और आपको ये बता दूँ कि फिल वक्त 1 मिलियन यानी 10 लाख उइग़ुर मुसलमानों को मराकिज़ हिरासत में रखा गया है, जिनमें ख़वातीन भी है, जिनमें नौजवान भी हैं, जिनमें बूढ़े भी हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुनिया के एक खित्ते में, इस कुर्रे अर्ज़ के एक हिस्से में इस तरह मुसलमानों के खिलाफ दरिंदगी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, लेकिन आलमी सतह पर मुल्क के दुनिया के कोने कोने में पाए जाने वाले मुसलमान इस बारे में बेखबर है और बाखबर भी है। तो वो मजबूर है, बेबस है और बेकस है कि वो अपने चीनी भाइयों की मदद से खासिर हैं। नाज़रीन ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ बच्चों की तरबियत में माँ बाप का अहम किरदार होता है, वहीं पर टीचर का भी अहम किरदार होता है। ऐसे में अगर आप देखें कोई टीचर से बदतमीज़ी करता है या उस पर हमला करता है या उसे ज़ख्मी कर देता है या फिर उसे कत्ल कर देता है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बदबख्त तालिब इल्म कोई नहीं हो सकता। बहरहाल हमारे मुल्क में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसमें एक इंटरमीडिएट साल अव्वल के तालिब इल्म यानी 11वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने केमिस्ट्री के एक टीचर को चाकू मार कर हलाक कर दिया। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक स्टूडेंट एक टीचर को कत्ल कर देता है तो इससे बढ़कर भयानक और दर्दनाक वाक़या कोई नहीं होगा। और ये जो हिंदुस्तान में अखलाकी गिरावट जो आ रही है, बड़ी तेज़ी के साथ परोप पा रही है, उसका एक मुंह बोलता सबूत है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि केमिस्ट्री टीचर का नाम है राजेश। राजेश उस बच्चे को डांटता है और ये कहता है कि अपना डिसिप्लिन का ख्याल रखो, वक्त की पाबंदी करो और जो तुम्हें होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को पूरा करने की कोशिश करो। चूँकि पूरी क्लास में राजेश ने उस स्टूडेंट को डांटा था, उस तालिब इल्म को डांटा था, फटकार लगाई थी, उसने बेइज्जती
محسوس کی اور دوسرے دن وہ پہنچ گیا، یعنی دوپہر کی کلاس کے وقت بغیر یونیفارم پہنے بلکہ عام لباس پہن کر وہ پہنچ گیا۔ تب راجیش نے اعتراض کیا اور کہا کہ تمہیں یونیفارم پہن کر آنا چاہیے تھا، جس کے ساتھ ہی اس طالب علم نے چاقو نکالا اور راجیش پر ٹوٹ پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شدید زخمی ہو گیا، اس کے جسم سے بہت سا خون بہہ گیا اور جب راجیش کو اسپتال منتقل کیا گیا تو اس نے وہاں دم توڑ دیا۔ تو ایک ٹیچر کے دیکھا کہ کس طرح ایک بچے کو ڈانٹ پلائی اور اسے یہ کہا کہ تمہیں اپنی زندگی میں کی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ڈسپلین کو اپنانا ہوگا، وقت کی پابندی کرنی ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بدبخت طالب علم اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کا قتل کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس نے صرف ایک ٹیچر کا قتل نہیں کیا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی اصول ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، اس کا بھی اس نے قتل کر دیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں BRS کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کانگریس نے اقتدار حاصل کیا تھا۔ اس وقت کانگریس نے اور کانگریس ہائی کمان نے ان تمام قائدین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے، چونکہ آپ کو ٹکٹس نہیں دیے گئے، چونکہ آپ کو انتخابات لڑنے سے روکا گیا، اس لیے آپ کو مختلف کارپوریشن اور بورڈز کے صدر نشین بنائے جائیں گے یا بنایا جائے گا۔ تو بہرحال ریونت ریڈی حکومت نے یہ وعدہ پورا کیا اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن پہلے ایک جیو جاری کیا گیا تھا جس میں 35 کارپوریشن اور بورڈز کے صدور کے ناموں کا اعلان کیا گیا تھا، ان کے تقررات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو بہرحال پھر ایک مرتبہ یہ جیو جاری کیا گیا ہے اور حکومت نے MA جبار کو تلنگانہ مائنارٹیز فائنانس کارپوریشن کا نائب صدر نشین مقرر کیا ہے۔ اسی طرح MD ریاض کو صدر نشین اسٹیٹ گرندھالیہ پریشد اور N گریدھر ریڈی کو سٹوین کے صدر نشین کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ اسی طرح MA فہیم تلنگانہ فوڈ کارپوریشن کے صدر نشین ہوں گے۔ بہرحال ناظرین، بعض اقلیتوں میں اس بات کو لے کر بھی یعنی تشویش پائی جا رہی ہے کہ انہیں عہدے سے دور رکھا گیا ہے یا انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کس طرح ان قائدین کی شکایتوں کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ٹیم انڈیا نے T20 ورلڈ کپ فائنل میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر ایک تاریخ رقم کی تھی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انڈیا نے T20 ورلڈ کپ 2 مرتبہ اور ون ڈے ورلڈ کپ 2 مرتبہ جیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے اور حالیہ کارنامے پر یعنی T20 ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کی کامیابی پر آپ دیکھیں گے کہ BCCI نے کھلاڑیوں پر نوٹوں کی بارش کر دی ہے، انعامات کی بارش کر دی ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ BCCI کے سیکریٹری جے شاہ نے 125 کروڑ روپے ٹیم انڈیا کے لیے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 125 کروڑ روپے کی کس طرح تقسیم عمل میں آئے گی کھلاڑیوں میں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ 15 کھلاڑی اس ٹیم میں شامل تھے اور ان 15 کھلاڑیوں میں آپ دیکھیں گے جن کھلاڑیوں نے میچز کھیلے ہیں یا نہیں کھیلے ہیں اور جو ریزرو ہیں انہیں بھی انعامات دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک 11 کھلاڑیوں کا سوال ہے، 11 کھلاڑیوں کو 5 کروڑ روپے فی کس دیے جائیں گے، یعنی 125 کروڑ میں سے 5 کروڑ روپے 11 کھلاڑیوں کو دیے جائیں گے۔ اور جو اس میں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے فاسٹ بالر محمد سراج بھی شامل ہیں، محمد سراج کو بھی 5 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ریزرو میں 4 ریزرو کھلاڑی تھے جن میں آپ دیکھیں گے کہ شبھم گل ہے اور رنکو سنگھ ہے، اویس خان اور خلیل احمد، ان کو بھی ان 4 کھلاڑیوں کو فی کس 1 کروڑ روپے دیے جانے والے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا نے تقریباً 42 افراد بشمول 15 کھلاڑیوں کو امریکہ اور بارباڈوس یعنی ویسٹ انڈیز روانہ کیا تھا اور ان تمام کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے ہیڈ کوچ ہے راہل ڈراوڈ، بیٹنگ کوچ ہے وکرم راٹھور، فیلڈنگ کوچ ٹی دلیپ ہے اور بالنگ کوچ پارس مہامبرے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں انعامی رقم 2.5 کروڑ یعنی 2.5 کروڑ روپے فی کس دی جائے گی۔ اسی طرح سینئر سلیکشن کمیٹی کے جو 5 ارکان ہیں، اجیت اگرکر اس کے سربراہ ہیں، ان لوگوں کو بھی کروڑوں روپے بطور انعام پیش کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اگر انعامات کھلاڑیوں کو دیے جاتے ہیں تو پھر دوسرے جو نوجوان ہیں، ابھرتے ہوئے کھلاڑی ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ چاہیں گے کہ وہ بھی اس طرح کے انعامات حاصل کریں۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے چلتے ہیں
ممبئی کو اقتصادی دارالحکومت کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ممبئی شہر ہے، حادثوں کا شہر ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن یقین مانیے کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ ممبئی یقیناً حادثے کا شہر بن گیا ہے، اور وہاں پر اس قدر شدید اور طوفانی بارش ہوئی ہے کہ 50 پروازوں کو کینسل کر دینا پڑا، یعنی منسوخ کر دینا پڑا، اسکولز بند کر دیے گئے، تعلیمی اداروں کو چھٹیاں دے دی گئی ہے کیونکہ بارش بہت شدید ہو رہی ہے۔ اور ممبئی کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ صرف 6 یا 7 گھنٹوں میں 300 سے لے کر 315 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور چیف منسٹر ایکناتھ شنڈے نے واضح طور پر عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ضروری کام سے ہی باہر نکلے، ورنہ اپنے گھروں میں آرام کریں، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے، اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ممبئی کی بارش کا سوال ہے، ایسے میں 50 پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے، کینسل کیا گیا ہے، اسی طرح جو ٹرین ہے یعنی سبربن لوکل ٹرینز سروسز ہے وہ بھی شدید متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف ممبئی بلکہ تھانہ ہے، پال گھر اور رائے گڑھ کے جو مسافرین ہیں، کم از کم 30 لاکھ مسافرین یومیہ ان ٹرین خدمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے، کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ممبئی میں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پر جو ریلوے مسافرین ہیں انہیں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسی دوران خبر یہ آئی ہے کہ تھانہ کے ایک تفریحی مقام میں تقریباً 49 سیاح پھنس گئے تھے، جنہیں این ڈی آر ایف کی ٹیم نے بچا لیا ہے۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مغربی بنگال۔ مغربی بنگال میں اس وقت کولکتہ کے میئر فرحاد حکیم کے کافی چرچے ہیں، کیونکہ فرحاد حکیم نے آل انڈیا قرآن کمپٹیشن میں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کا پیغام جانا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی کے جو آئی ٹی سیل کے سربراہ ہے امیت مالویہ اور بی جے پی قائدین نے اس تقریر کو بالکل الگ انداز میں لیا اور کہا کہ انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی بات کی ہے، لیکن فرحاد حکیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے خیالات ظاہر نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہندوؤں میں اور خاص طور پر جو فرقہ پرست درندے ہندو بھائیوں میں غلط فہمیاں مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، اس کے لیے، اس کے انسداد کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کروایا جائے۔ تو بہرحال ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی ہلچل مچ گئی ہے، اور پھر سے ہندو مسلم کی باتیں ہونے لگی ہے۔ بی جے پی والوں نے ٹی ایم سی پر مسلمانوں کی خوشنودی کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان ایک متنوع تہذیب کا ملک ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں خاص طور پر بالی ووڈ پہ اگر آپ نظر ڈالیں گے تو وہاں پر کوئی بیوی ہندو دکھائی دیتی ہے تو کوئی شوہر مسلمان دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو بتانا یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ کے کم از کم 9 جوڑے ایسے ہیں جو بین مذہبی شادی کیے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں گے منوج باجپئی نے شادی کی شبانہ رضا سے، سنجے دت کی بیوی ہیں دلنوان شیخ، کنال کھیمو ہیں سوہا علی خان کے شوہر، اسی طرح سنیل شیٹی نے موشا قادری سے شادی کی ہے، آدتیہ پنچولی کی بیوی ہیں درینا وہاب، اور راج ببر نادرہ ظہیر سے شادی کی تھی۔ اسی طرح رتک روشن سوزان خان اور کشور کمار نے مدھو بالا سے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کرینہ کپور سے شادی کی ہے سوہا علی خان کے بھائی نے، اور آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں بین مذہبی شادیوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں تک بالی ووڈ کا سوال ہے، یہ ایک سیکولر شعبہ ہوتا ہے یا حصہ ہے جہاں پر نہ کوئی ہندو دیکھتا ہے نہ کوئی مسلمان دیکھتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی سیف علی خان اور کرینہ کپور کے بچوں کا نام جب تیمور رکھا جاتا ہے تو فرقہ پرست چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں، خود شاہ رخ خان کا بارے آپ دیکھیں گے تو شاہ رخ خان کی نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی ہے، گوری خان سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ عامر خان کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے جنہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کی۔ تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رواج کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے مغل بادشاہ ہیں، کم از کم 10 مغل بادشاہ ایسے ہیں جن کی مائیں ہندو ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو احتجاج کیے جاتے ہیں، عجیب غریب الزامات عائد کیے جاتے ہیں، وہ بہت بری بات ہے، کیونکہ انہیں سب سے پہلے جو اعتراض کرتے ہیں انہیں اپنے آپ میں دیکھنا چاہیے کہ ان میں کیا خامیاں ہیں۔ بہرحال ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔